یہودیوں کے سازش کا دور آتا ہے۔ یہودیوں کے بارے میں تو اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ یہود اسلام کے ابتدائی زمانے سے مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں۔ انہوں نے عہد نبوی میں بد عہدی کی ہے، اسلام کو جس طرح نقصان پہنچا سکتے تھے اس سے دریغ نہیں کیا۔ قرآن نے ان کی عداوت و دشمنی کے سلسلے میں مختلف آیتیں نازل کی ہے۔ یہودی فلسطین پر اپنا حق مانتے ہیں اور برطانیہ کی مدد سے ارض مقدس فلسطین میں 1948 میں اپنی قومی وطن اسرائیل کا اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے اس کے بعد سے وہاں کے مسلمانوں پر مسلسل ظلم و تشدد کر رہے ہیں۔ اور مسجد اقصیٰ جو کہ ہمارا قبلہ اول ہے، مسلمانوں کا مسجد اقصیٰ سے ایمانی اور مذہبی رشتہ جڑا ہوا ہے، اس کے انہدام کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں اور اس کی جگہ پرہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، جس کے نتیجے میں پورا عالم اسلام اور خاص کر کے وہاں کے مسلمان قرب و بلا میں مبتلا ہے۔ لیکن آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی کارساز ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے، اسلام نے تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح قرار دیا ہے۔ جس طرح سے انسان کے کسی بدن میں تکلیف پہنچتی ہے، پورا بدن تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح سے دنیا کے کسی علاقے میں، دنیا کے کسی ملک میں، کسی شہر و قصبات میں اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو تمام مسلمانوں کو اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے۔